بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینعقد نکاح الحرۃ البالغۃ العاقلۃ برضائها، آزاد عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح اس کی رضا سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِندَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگرچہ ولی اس کا عقد نہ کرے، اگرچہ ولی نے عقد نہ کیا ہو تو وہ اپنی مرضی سے اگر عاقل بالغ آزاد عاقل بالغ مسلمان عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کرے اور اس کے ولی نے نکاح نہ بھی کروایا تو اپنی مرضی سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ بکرن کانت او سیبن، باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ صاحبین فرماتے ہیں لا ینعقد الا باذن ولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ امام اعظم نے کیا فرمایا کہ آزاد عاقل بالغ کا نکاح اس کی مرضی سے ہو جائے گا، ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جائے گا، خواہ وہ عورت خود عقد کرے یا وکیل سے کروائے، عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو، کیونکہ وہ خالص اپنے حق میں تصرف کرتی ہے اور تصرف کا اہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، مطلب یہ اس کا حق ہے اور وہ اپنا حق خود استعمال کر سکتی ہے۔ نابالغ جو ہے وہ اس کا حق، اس کا ولی اس کا نکاح کروائے گا تو نکاح ہوگا، اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ جو بالغ ہے اس نے اپنی مرضی سے کر لیا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا۔ باقی تمام فقہا نے یہ کہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر چاہے بالغ بھی ہو تو پھر بھی ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یہاں جو لفظ نے بولا نا باکرہ ہو یا سیبہ ہو، باکرہ جو ہے یہ تو اس سے مراد یہاں پہ یہ لیا جائے گا، سیبہ اس کو کہیں گے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو، جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو، اور باکرہ جس کا پہلی دفعہ نکاح کیے گا اس کو باکرہ بولیں گے۔ ویسے باکرہ جو ہے پیچھے آپ نے کتاب الصلاۃ میں، اس میں کتاب الطہارت میں پڑھا کہ باکرہ جو عورت کی فرج میں ایک پردہ بکارت ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، تو وہ پردہ سلامت ہو اس کو باکرہ کہتے ہیں، اور نہ ہو کسی وجہ سے بھی ختم ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حیض کی زیادتی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی نعمتی کی اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن نکاح کے باب میں جب یہ بولا جائے گا تو باکرہ سے مراد جس کا پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہو، اور سیبہ جس کا اس سے پہلے نکاح ہو چکا ہو۔ تو اب کہتے ہیں باکرہ ہو یا سیبہ ہو سے اجازت لی جائے گی۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس پر حدیث پیش کیا، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل، جس عورت نے بھی نکاح کیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے۔ اب یہ جو امام اعظم نے فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں، نکاح ہو جائے گا، تو نکاح ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنا کر لڑکیاں یہ کریں کہ جی ہم نکاح کر سکتے اس لیے ہم نے کرنا ہے، ماں باپ کی مخالفت کریں۔ یہ انہوں نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ نکاح ہو جائے گا، اس کا نکاح یہ حرام نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف جو والدین کی رضا یا والدین کی مرضی جو ہے اس کا جتنا خیال کیا گیا ہے کہ جو باپ جس سے باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے ماں راضی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر جن ماں باپ نے بندے کو پالا ہے، جنہوں نے اس کو اس پہ ساری زندگی اس پہ خرچے کیے ہیں، جنہوں نے اس کو اس جوانی تک پہنچایا ہے، تو ان کی بھی تو خدمات ہے نا، ان کا بھی حق ہے۔ تو اس حق کو کے لیے بارے میں احکام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے الگ عطا فرمائے۔ یہاں صرف نکاح کی بات ہو رہی ہے کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن بھئی نکاح یہ نہیں کہ وہ نکاح توڑوا سکیں یا نکاح حرام ہو۔ ایک صورت ہے کہ اگر بندے نے آگے کفر کا مسئلہ آ رہا ہے، غیر کفر میں نکاح کیا، کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے کیا، غیر کفر یہ ہے کہ اپنے سے کسی گھٹیا خاندان میں نکاح کیا اور وہ والدین اس کے یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کسی ایسے خاندان میں ہو کہ جو ہمارے خاندان سے کم ہے، تو وہ نکاح وہاں پہ والدین توڑوا بھی سکتے ہیں، اور اگر اپنے خاندان میں یا اپنے سے اعلیٰ خاندان میں کیا تو پھر انہیں تلوانے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اس پر دلیلیں پیش کرتے ہیں نا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، جس نے مرضی، کسی نے باغ کے نکاح کر لیا، کسی نے عدالت میں جا کے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیا، تو یا کوئی گھر سے ہی چلی گئی اور اس نے جہاں مرضی جا کے نکاح کر لیا اور یہ سمجھا ہمیں اختیار دیا شریعت نے، یہ جو اختیار ہے، اختیار تو نکاح کا ہوا، نکاح اس نے اختیار کیا، بھئی اس کی مرضی ہے تو والدین نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کی جو مرضی ہے اس نے اپنی مرضی کے مطابق والدین کو منا لیا، وہ اس کی مرضی میں ساتھ ہو گئے تو اس کی مرضی بھی ہوگی، والدین کی بھی ہوگی۔ پھر یہ جو مرضیوں سے نکاح ہوتے ہیں، یہ جو مرضیوں سے رضا سے نکاح ہوتے ہیں، یہ کم ہی ایسے نکاح ہوتے ہیں جہاں لڑکیوں کے پہلے لڑکوں سے تعلقات نہ ہوں۔ یہ کام ہی ایسا ہوگا جو گھروں سے بھاگ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے غلط تعلقات ہیں جس کو شریعت نے حرام کہا، اس وجہ سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ تو یہ جو ایک بات کو دلیل بنا کر کے اپنی مرضی سے وہ نکاح کر سکتی ہیں، اس بات کو دلیل بنا کر جو پہلے اتنے سارے گناہ کیے گئے
جو اتنے سارے گناہ کیے گئے ان کا تو کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کتنے گناہ ہیں کہ اس کو ایک مسئلے کو دلیل بنا کر تو وہ سارے پچھلے مسئلوں پہ پانی پھیر رہے. تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ مثلا جیسے ماں باپ مثلا جن کا نکاح جنہوں نے کروایا ہے انہوں نے تو اس کی مرضی بھی پوچھی اور اگلوں کی مرضی بھی پوچھی اور ان سے بات کی تو انہوں نے نکاح کیا. اس میں لڑکی کا اپنا کوئی اس میں نہیں ہے, صرف ان کی رضا پہ وہ راضی ہو گئی یا اس نے ان کی رضا کے ساتھ ہو گئی, اس کی مرضی بھی وہی تھی ان کی بھی وہی تھی, پھر تو بات ٹھیک ہوگی. لیکن اگر یہ نہ ہو تو جو لڑکیاں اس طرح کے اقدام اٹھاتی ہیں ان میں باقی سارے ان کے جو فعل ہیں مثلا اور کچھ بھی نہ کہیں تو جو عدالت میں گئی ہے وہ جو ماں باپ کی مرضی کے بغیر جو گئی ہے, یہ جو اس کا جانا گناہ تھا, یہ جو اس کا تعلق ان سے گناہ تھا, پھر اس سے پہلے اس کا کتنے تعلق رہے ہوں گے کہ وہ یہاں تک پہنچی ہے, تو یہ سارے اس کے گناہ اور حرام تھے. تو ان ساروں مسئلوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. تو پھر جو ہے یہ جو آج کل یہ جو منگنی والے مسائل ہیں ان میں بھی ہمارے ہاں جو منگنیاں ہوتی ہیں تو اس کو ایک رشتہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ رشتہ کوئی نہیں ہے, رشتہ نکاح کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد تو ایک مجھے بندہ کہتا ہے جی کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے جب منگنی ہو جائے تو اس کے بعد لڑکی اور لڑکا وہ الگ مل بھی سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے ہیں الگ, وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو یہ کہاں شریعت نے یہ حقوق دیے ہیں انہیں. تو اس طرح سے یہ ہمارے یہاں جب خاندانوں میں رواج چل جاتے ہیں پھر ہر ایک کو مجبور کیا جاتا ہے, پھر جو ہے نا وہ لڑکیوں کو جان بوجھ کے تنگ کیا جاتا ہے اور مجبور کیا, تمہاری تو اب جو ہے نا اس سے منگنی ہو گئی ہے تو اب تم اس کے ساتھ رہ بھی سکتی ہو. تو یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. ہمیں جہاں پہ شرعی مسائل ہوں تو وہاں پہ ہمیں بولنا چاہیے اور شرعی مسائل بندے کو ڈٹ جانا چاہیے کہ یہ ہماری جب شریعت اجازت نہیں دیتی تو اس وقت تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ نکاح نہیں ہوتا ہے. ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ العاقلۃ, ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باکرہ عاقلہ بالغہ کو, جو باکرہ ہے عاقل بالغ بھی ہے, اس کو نکاح کرنے پر مجبور کرے. ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. بین استاذنها الولی فسکتت. اب ایک بات یہ ہے کہ مجبوری اور بھی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے اس مسئلے کو دیکھ کر کے مجبور نہیں کر سکتا, تو کہتے ہیں جی مجبوری سے ماں باپ نے نکاح کروایا تھا, وہ مجبوری کیا ہوئی, انہوں نے کہا کہتے رہے, تو اس نے آخر مان لیا, یا جب نکاح کے وقت پوچھا گیا یا کہ اجازت لی گئی اس وقت اس نے اجازت دے دی. اب کوئی بندہ بعد میں یہ مسئلہ پوچھے جی کہ مرضی نہیں تھی تو لڑکی کا نکاح کروا دیا, یہ اب مسئلہ رہا ہی نہیں ہے, کیونکہ نکاح کے وقت جب اس سے اجازت لی گئی, اگلا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اس سے اجازت لی گئی تو وہ ساکت چپ ہو گئی, اوداہی کا یا پھر ہنس پڑی یا بغیر آواز کے رو پڑی, تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے. یہ اس نے ایک دفعہ منہ سے بول دیا تو دل کی بات تو یہاں نہیں دیکھی جائے گی نا, یہاں ظاہر دیکھا جائے گا. جب ایجاب قبول کیا جاتا ہے تو ظاہر دیکھا جاتا ہے. جب اس نے ظاہر سے اجازت ایک دفعہ دے دی, چاہے وہ دل سے راضی نہیں تھی, اس کی رضا وہ ہو گئی, اب اس کا نکاح یہ منعقد ہو گیا ہے, چاہے اس کا دل کی اس کی مرضی نہیں تھی, زبان سے اس نے بول دیا تو نکاح ہو گیا اس کا. اگر مثلا جو نکاح ہے یا طلاق ہے, جب یہ بندے نے نکاح کے صریح لفظ بندے نے بولے, کسی کو کہا میں نے تو اسے نکاح کیا, اس نکاح قبول کیا گواہوں کی موجودگی میں, تو جس نے مرد نے بولا ہے بغیر مرضی کے بولا ہے, زبان سے اس نے بولا ہے تو نکاح ہو جائے گا. اس طرح کسی نے طلاق دی ہے, اس کی نیت نہیں تھی طلاق کی, زبان سے اس نے طلاق کے لفظ بولے تو طلاق ہو جانی ہے. تو ان دونوں مسائل میں ایسے ہی ہے کہ جب دل کی رضا تھی, نیت تھی یا نہیں تھی, زبان سے اس نے بولا تو وہ نکاح یا طلاق جو بھی ہے وہ منعقد ہو جائے گا. تو الولی, اگر ولی نے اس سے اجازت طلب کی تو وہ خاموش ہو گئی یا پھر وہ ہنس پڑی یا پھر بغیر آواز کے رو پڑی, تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہوگی. یہ اجازت کیوں شمار ہوگی؟ لیکن اگر ہنسنا جو اس کا مذاق اڑانے کے لیے نہ ہو, کیونکہ باکرہ عورت میں نکاح میں رغبت کا اظہار کرنے سے شرماتی ہے, مگر انکار کرنے سے نہیں شرماتی, اس لیے خاموشی جو ہے وہ تو اس کی رضا کی دلیل ہوگی, لیکن اس کا جو انکار ہے وہ اس کا انکار ہی ہوگا. اگر وہ انکار کر دے تو پھر انکار ہوگا. فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا, اگر وہ انکار کر دے تو ولی اس کا نکاح نہیں کروائے گا. اب دیکھیں لکھا ہو کہ اگر باکرہ انکار کر دے تو ولی اس کا نکاح نہ کرے, کیونکہ بلوغ کی وجہ سے اب ولی کی ولایت ختم ہو گئی ہے. اب یہ جو ولی کو ولایت حاصل ہے وہ بطور سرپرست تو حاصل ہے, وہ ہے تو یہ, لیکن وہ نکاح میں اس کی اگر وہ لڑکی نے نکاح نہیں کیا اور وہ اگر انکار کرتی ہے اس کی بات مانی جائے گی. یہاں ولی زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہی بات پچھلے مسئلہ جو اگر زبردستی کسی نے کروا دیا, اس نے وہاں پہ اقرار کر لیا گواہوں کی موجودگی میں, تو پھر نکاح ہو جائے گا.
اِذَا السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِن رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ، اگر سیبہ سے نکاح کی اجازت طلب کی گئی اور اس کے لیے قول سے بول کر اس کا رضا کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ سیبہ کون تھی؟ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، تو اس سے جب اجازت طلب کی اس کا بول کر اس کی اجازت دینا یہ ضروری ہے، باقرہ کا بولنا ضروری نہیں ہے۔ بول کے اس نے اجازت دے دی پھر بھی صحیح ہے، لیکن بولنا اس کا لازم نہیں ہے، اس کا خاموش رہنا اس کی رضا کی دلیل ہے، لیکن باقرہ کا رضامندی کا قول کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کا رضامندی کا اظہار زبان سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ سیبہ اب امور نکاح کے معاملات میں تجربہ رکھتی ہے اور مردوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے اس کی حیا وہ کم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے حق میں تکلم کر کے رضامندی کا اظہار کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اسے تکلم کلام سے اسے رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَصْبَةٍ وَحَيْضَةٍ وَجَرَاحَةٍ وَتَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کے کہیں سابقہ بوصبۃ کسی جگہ چھلانگ لگانے کی وجہ سے یا حیض کی کثرت کی وجہ سے یا کسی زخم کے ہو جانے کی وجہ سے او تعنیس یا کثرت عمر کی وجہ سے جس کا پردہ بکارت ختم ہو گیا تو فی فی حکم الابکاری، اس نے ابھی تک نکاح نہیں کیا تو یہ باقرہ کے حکم میں ہی ہوگی۔ یعنی میں نے کہا نا جو حقیقت میں باقرہ تو اس کو کہتے ہیں، اس کے پردہ بکارت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے زائل ہو گیا تو اس کو یہ جو مخفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو نہیں دیکھا جاتا، یہاں ظاہر کی بات ہے، ظاہر میں باقرہ اسی کو کہیں گے جس کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا۔ فإن زالت بکارتها بالزنا فهي كذلك عند ابي حنيفة وقال هي في حكم السيب، اگر کسی عورت کا زنا کی وجہ سے پردہ بکارت ظاہر ہو گیا تو امام اعظم فرماتے ہیں اس کو بھی باقرہ کے حکم میں رکھا جائے گا۔ اس مسئلے کا بیان کا مطلب کیا ہے کہ اس کا چپ رہنا ہی، وہ جو رضا کے مسئلے میں اس کا چپ رہنا ہی دلیل ہوگی۔ صاحبان فرماتے ہیں یہ سیبہ کے حکم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے اور گناہ کی وجہ سے وہ اب اس بات پہ قادر ہو چکی ہے یا اس میں وہ شرم نہیں رہی ہے، اس وجہ سے وہ بول سکتی ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن مسلمان کی پردہ پوشی کا حکم ہے، اس لیے اس کی پردہ پوشی کی جائے گی اور اس کی خاموشی ہی اس کی رضا کی دلیل شمار ہوگی، اس کے لیے بولنا لازم نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہمارے لوگوں کو مسئلے پتہ ہی نہیں ہوتے، جو نکاح کروانے والے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتے اس نے کیا کہنا ہے اور اس سے کیا پوچھنا ہے، تو زیادہ سائن کروا لیتے ہیں۔ یا بعض لوگ ایک دفعہ نکاح پہ گئے تو وہ رجسٹر لے کے گئے، جا رہے تھوڑی دیر بعد آگے آنکھنا کیا ہے، اس نے کہ اتنا ہی پوچھنا ہے کہ فلاں بندے سے تمہارا نکاح اتنے حق مار کے بدلے میں تمہارا نکاح کروا دیا جائے۔ اس نے سر ہلا دیا، زبان سے بول دیا، یا وہ خاموش رہی اور گواہوں کی موجودگی میں، دو گواہ اس کے ساتھ ہوں گے، جو بندہ اس کا وکیل بن کے جا رہا ہے یا جو اس کا ولی جو اس سے پوچھ رہا ہے، بس اتنا اسے اجازت لینی ہے انہوں نے۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے اور مرد کو جا کے انہوں نے یہ کہا کہ فلاں عورت اتنے حق مار کے بدلے میں تمہارے نکاح میں دی، اس نے کہا میں نے قبول کی، تو نکاح ہو جائے گا۔ یا پھر مرد سے انہوں نے اجازت طلب کی، یا پھر پہلے مرد سے اجازت طلب کی تمہارا نکاح فلاں سے کر دیں، مثال کہ وہ بندہ دور ہے یہاں پہ نہیں ہے، اس سے اجازت طلب کی کہ تمہارا نکاح فلاں سے کر دے، اس نے کہا کر دے۔ اب لڑکی کو جا کے یہ کہا کہ فلاں عورت مرد کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو اس کا بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں، اس کا نام عقد نکاح ہے۔ اس کی شرح تو آپ کوئی نہیں پڑھتے ہوتے، یہ تشریح جو لکھی ہوتی ہے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میں کیونکہ شرح کر جو لیتا ہوں نا، اتنے لائق پڑھتے ہیں، اب سگوں نہیں پڑھتے، اصل میں مجھے نظر بھی نہیں آتا تو میں کیسے پڑھوں، چھوڑ دیتے ہیں نا، پڑھنی ہے شرح میں پڑھا کریں، اس میں ہر مسئلے کی دلیل لکھی ہے کہ مسئلہ کیوں ہے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو یہ مسئلہ آپ بیان تو کر رہے ہیں، کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے، تو یہ جب آپ دلائل پڑھتے رہیں گے ہر مسئلے پر دلیل آپ کو بتائیں گے مسئلہ کیوں ہے ایسے، کس آیت سے ثابت ہے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، اجماع اس پر دلیل ہے، قیاس دلیل ہے، اصول فقہ میں آپ اجماع اور قیاس کی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تمام